الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حاضرین مجلس، انتہائی قابل احترام بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے۔ آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، بیوی بچوں سے اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ہے، اور آپ کی محبت کے اوپر اگر کوئی محبت ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کی محبت ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اور دنیا اس بات کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ جب محبت کا تعلق ہوتا ہے تو انسان کا دیدار کا من کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے گھروں میں ہوتے، نبی کا خیال آتا فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور دیدار سے مشرف ہوتے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا، کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کی تاریکیاں ہوتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں آرام کر رہے ہوتے، وہ صحابی اپنے گھر پر ہوتے، خیال آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جائے۔ اسی خیال نے بے چینی پیدا کی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اور آتے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر بیٹھ گئے۔ گھنٹوں وہاں انتظار کرتے اور دلوں سے اور زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوتے کہ حجرے کے اندر میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک صحابی نے یوں ہی محبت میں پوچھ لیا، یا رسول اللہ، ہم دنیا میں اس وقت جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے اور جس طریقے سے چاہے آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے بعد کیا بنے گی؟ آپ کے مرتبے تو بلند و بالا ہیں، آپ اونچے درجوں پر فائز ہوں گے، ہم نیچے رہیں گے، دیدار نہیں ہو سکے گا، تو جنت میں جانے کے بعد بھی کوئی مزہ نہیں آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کی یہ بات سنی تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ اسی بیچ میں جبریل امین آئے اور آ کر کے بتا دیا، المرء مع من احبا، لوگوں کو بتا دو انسان اسی کے ساتھ میں ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صف میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو محبت کی نمایاں مثال پیش کی ہے۔ ویسے تو بلند بالا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کی قربانی اپنی جگہ الگ ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محبت نبھائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دیکھے جانے کے قابل ہے، وہ بیان کرنے کے قابل ہے۔ بیان کرتے ہیں، جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، پریشان ہوئے اور لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں، میں جب اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا تو سامنے سے محبوب خدا کا دیدار بھی کیا کرتا تھا، لیکن اب محبوب خدا دنیا سے پردہ کر گئے، اب میں اذان دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مجھے نہیں ہو سکے گا، تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی۔ اور بس یہ کہنا تھا، اور فوراً اسی وقت اپنا ارادہ بدل دیا، اور اپنا ارادہ بدلا اور ملک شام جانے کے لیے اپنا روانہ سفر کیا۔ سفر کی تیاریاں شروع کر دی کہ شام چلے جانا ہے، اور چلے گئے۔ مکہ المکرمہ کو الوداع کہا، مدینہ المنورہ کو الوداع کہا، دونوں شہر چھوڑ کر کے چلے گئے اور جا کر کے شام رہنے لگے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے پھر پوری زندگی میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 2 مرتبہ اذان پڑھی ہے۔ ایک تاریخی واقعہ ہے
کہ جب بیت المقدس کو صحابہ کرام نے فتح کیا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سپہ سالار بننے کے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع تھے، انہوں نے خواہش کی کہ امیر المؤمنین آج ہم بیت المقدس میں قبلہ اول میں نماز پڑھنے والے ہیں، ہمیں خوشی کا موقع فراہم ہوا ہے، تو کیوں نہ آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دلوائی جائے۔ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ٹالے جانے کے قابل تھا ہی نہیں، انہوں نے اذان پڑھی۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع زندگی میں ایک بار آیا، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ ایک زمانہ گزر گیا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام رہتے رہتے خان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا، بلال کون سی بے رخی ہے؟ ایک زمانہ گزر گیا ہمیں چھوڑے ہوئے، ابھی تک ہمارے پاس ہی نہیں آیا کہ ہماری یاد نہیں آتی۔ یہ بہنا تھا، یہ سننا تھا، ادھر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے باتیں نکلی خان میں، ادھر بے چینی پیدا ہوئی اور بے چینی کے عالم میں اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی فوراً سفر کا سامان شروع کیا جائے، فوراً سفر کی تیاریاں شروع کی اور فوراً نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ المنورہ پہنچے۔ آ کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، خواجہ شریف پر حاضر ہوئے، سلام پیش کیا، درود و سلام پیش کیا، دعائیں کی، اور جب اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت قریب آیا، لوگوں نے دیکھا کہ آج بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہوئے ہیں، ایک خوشی کا ماحول ہے سب کے دلوں میں، سب کے چہروں پر خوشی کے آثار ہیں۔ لوگوں نے پھر خواہش کی کہ آج بلال حبشی کی اذان سنیں گے، آج وہ اذان سنیں گے جو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنا کرتے تھے، آج وہ اذان سننے کو پھر ہمارے کان خوشی کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ جب انکار کی بات حضرت حسنین کے پاس پہنچی، وہ دونوں بھی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا۔ جب حضرت حسنین نے آ کر کے عرض کیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو مان نہیں سکتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے مسجد نبوی کے ایک کونے پر کھڑے ہوئے اور اذان کی آواز بلند کی۔ روایتوں میں ذکر کیا جاتا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دینا شروع کی، لوگوں کے کانوں میں وہ اذان گئی تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ منظر تازہ ہو جا رہا تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے زمانے میں آپ کے رہتے ہوئے جو منظر ان کے سامنے ہوا کرتا تھا، وہی منظر ان کے سامنے پیدا ہو گیا۔ یہی اذان کی آواز خواتین کے کانوں میں پہنچی ہے۔ جب مسجد نبوی کے آس پاس کرتے، خواتین نے اپنے سروں کے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ لی اور اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کے کھڑی ہوگی۔ سب اشک بار ہو رہے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سب خوشی کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اسی بیچ ایک واقعہ کو دیکھا، ایک منظر رونما ہوا، ایک معصوم سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ اپنی والدہ سے کہنے لگا، امی جان بلال حبشی آ گئے، انہوں نے اذان بھی پڑھ لی، اماں جان مجھے یہ تو بتاؤ میرے نبی کب آئیں گے جو اقامت کے بعد نماز کے مصلی پر کھڑے ہو؟ نبی کب آئیں گے؟ بلال تو آ گئے، نبی کب آئیں گے؟ بس یہ الفاظ نکلنے تھے، لوگوں کے اوپر سکتہ طاری ہو گیا، لوگ رونے لگے۔ اس کو محبت کی مثالیں ان لوگوں نے پیش کی۔ انہی عشاق کے اندر ان کی زندگیوں میں اتباع سنت کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تب جا کر کے کہیں یہ مقام ملتا ہے۔ انہی عشاق میں سے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ ہے، جب پہلی مرتبہ معاہدہ شریف پر حاضر ہوئے تو احد کی پہاڑیوں سے بھی پہلے ہی اپنے جوتے اتار دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ سنگریلی زمین ہے، یہ پتھریلی زمین ہے، آپ جوتے پہن لے، کہیں آپ کو زخم نہ لگ جائے، پھر وضو کا مسئلہ بنے گا، پھر نماز کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ حضرت نے جواب دیا، لوگوں جس دیش کی زمین کو میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں نے چھوا ہو، قاسم کو کہاں سے دیتا کہ قاسم اس شہر کی زمین پر جوتے پہن کر کے چلے؟
یہ قاسم نانوت بھی ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر پہنچے ہیں، کچھ مصرے لکھ کر کے لے کر کے گئے اور جا کر کے وہاں پڑھے اور کہا یا نبی اللہ، امید کی بہت ساری ہیں، خواہشیں بہت ساری ہیں اور آرزویں بہت ساری ہیں بخشش ہونے کی، لیکن سن تمنا ان آرزو میں سب سے بہترین آرزو میرے لیے یہ ہے کہ میرا نام مدینے کے کتوں میں شامل کر لیا جائے۔ انہی اس ساتھ میں سے امام رفاعی علیہ الرحمہ ہیں۔ امام رفاعی علیہ الرحمہ بڑے بزرگ، بڑے عالم دین اللہ والے گزرے ہیں۔ امام رفاعی علیہ الرحمہ معاجہ شریف پر حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے، درود و سلام پیش کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے یا نبی اللہ، میں اپنی غیر موجودگی میں اپنی روح کو یہاں بھیجا کرتا تھا جو آپ کے روضہ اقدس کی بوسہ لیا کرتی تھی اور بوسہ لینے کے بعد وہ جا کر کے واپس مجھے بتایا کرتی۔ آج رفاعی خود حاضر ہوا ہے، یا نبی اللہ ہاتھ ظاہر کر دیجئے میں بوسہ لے سکوں۔ حاضرین نے دیکھا ہے، اس واقعے کے سینکڑوں لوگ گواہ ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور امام رفاعی علیہ الرحمہ اس ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور بوسہ دینے کے بعد پھر ہاتھ وہ اندر چلا جاتا ہے۔ یہ معاملہ دیکھا، وہ لوگ تو بڑے تھے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہے، کہیں دل کے اندر بڑائی پیدا نہ ہو جائے۔ مسجد نبوی کے دروازے نہ کر کے لیٹ گئے اور سب لوگوں سے کہنے لگے کہ سب کو میرے اوپر سے گزر کر کے جانا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دنیا کی تمام تر برائیاں آج ہمارے دل و دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے اور ہماری امیدیں بھی یہی ہے کاش ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ بن جائے۔ پہلے ہمیں اندرونی بیماریوں کو ختم کرنا پڑے گا، ان جیسے بنو تو صحیح، تبھی تو ان جیسا معاملہ بنے گا۔ علامہ جامی کو کون نہیں جانتا؟ علامہ جامی کو دنیا جانتی ہے۔ علامہ جامی علیہ الرحمہ مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں، اس ارادے سے نکلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر ہو اور وہاں جا کر درود و سلام پیش کیا جائے۔ نکلتے ہیں مکہ المکرمہ سے، راستے میں رات کا وقت آیا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں حاکم وقت نے چیک پوسٹ بنوائی ہوئی تھی، تو وہاں پہ کارندہ جو موجود تھا اسے خام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور اس کو آ کر کے نبی یوں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، فلاں چیک پوسٹ میں رکا ہوا ہے، اس انداز کا ہے، اس طرح کا حلیے کا مالک ہے، اس کو میرے قریب آنے نہیں دینا، اس کو روک لینا ہے۔ یہ حاکم وقت نے جو چیک پوسٹ بنوائی تھی، وہاں کا جو کارندہ تھا وہ تلاش کرتے کرتے علامہ جامی تک پہنچا اور کہا کہ حضرت آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت اس رات پھر یہیں رک گئے۔ پھر دوسری رات آئی، حضرت نے پھر جانے کا ارادہ بنایا۔ اس آدمی نے، اس حاکم وقت کے نگران نے پھر سختی سے روکا، لیکن جب سختی سے روکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر خام میں زیارت ہوئی اور آ کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی ہے وہ میرا قریبی آدمی ہے، صرف اس لیے روکا جا رہا ہے اس کو میرے قریب آنے سے کہ اگر وہ میرے قریب آ گیا اور آ کر کے اس نے میرے قریب آ کر کے صلاۃ و سلام پیش کر دیا اور آ کر کے سلام پیش کر دیا مجھے، تو اس کی محبت کا تقاضا بنے گا کہ مجھے قبر اطہر سے باہر نکل کر کے مجھے اس کو سینے سے لگانا پڑ جائے گا۔ محبت تھی ان لوگوں کی، عشق تھا ان لوگوں کے دلوں میں۔ تو میرے عزیزوں، میں تمام لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں اور سبھی سے یہی کہتا ہوں کہ جب بھی معاجہ شریف پر حاضر ہو، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام لوگوں کو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر حاضری کے وسیلے نصیب فرمائے۔ جب وہاں جائے تو ان احسانوں کو یاد کرے، ان خدمات کو یاد کرے، ان احسانوں اور ان نعموں کو یاد کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیے ہیں، وہ احسانات ہمارے ذہن میں ہوں گے۔
وہ احسانات ہمارے زبان پہ ہوں گے، وہ احسانات ہمارے ذہن کے اندر ہوں گے، اور پھر ان احسانوں کو لے کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو یاد رکھو پھر وہاں جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ ہم سبوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال فرمائے۔